أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتگو کر ہماری جو ہیں وہ قوت غضبیہ میں جو بحثیں آنے والی ہیں اس کی فہرست کے حوالے سے چل رہی تھی، اور کل اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ انسان کے اندر جو چار قوتیں پائی جاتی ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت وہمیہ، ان چاروں قوتوں میں اگر قوت عقلیہ باقی تین قوتوں پہ فاتح ہو جائے تو انسان جو ہے وہ نیک بخت اور اچھا قرار پاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور اس کے برعکس باقی تین قوتوں میں سے کوئی ایک قوت غلبہ حاصل کر دے تو انسان جو ہے بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر گزشتہ آواز میں یہ بات بھی آ گئی کہ قوت عقلیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. قوت عقلیہ میں ایک عقل عملی ہے اور دوسرا عقل نظری ہے. عقل عملی کا کام باقی تینوں قوتوں سے کام لینا ہے، جبکہ عقل نظری کا کام جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے. جب بھی انسان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ خواہش جو ہے وہ عقل عملی کے پاس جاتی ہے. اب اگر انسان کے اوپر غلبہ قوت عقلیہ کا ہو تو عقل عملی خواہش پوری کرنے سے پہلے عقل نظری سے پوچھتی ہے کہ یہ جو خواہش پیدا ہوئی اس کو پورا کروں یا نہ کروں. اگر عقل نظری اجازت دے دے تو پھر عقل عملی جو ہے اس خواہش کو تکمیل کے مقام تک پہنچاتی ہے، اور اگر عقل نظری منع کر دے تو عقل عملی اس کو انجام نہیں دیتی ہے. اور بتا کب ہوتا یہ؟ جب جسم کے اوپر حکومت قوت عاقلہ کی ہو، یا مکمل طور پر حکومت نہ بھی ہو تو غلبہ جو ہے قوت عاقلہ کا ہو.
مثلا انسان کے سامنے کوئی غذا رکھی ہوئی ہے، انسان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس غذا کو کھاؤں، تو اب یہ خواہش کا تعلق کس سے ہے؟ قوت شہویہ سے. اسے کھانے پینے کی خواہش بھی اس کا تعلق قوت شہویہ سے ہے. اب اس نے عقل عملی سے کہا کہ میں اس چیز کو کھانا چاہ رہا ہوں. اب اگر غلبہ قوت عقلیہ کا ہے تو عقل عملی فوراً اس کو اجازت نہیں دے گی، بلکہ پہلے عقل نظری سے پوچھے گی. عقل نظری جو ہے وہ تحقیق کر کے جو بتائے گی کہ ہاں یہ حلال غذا ہے، ہاں یہ مباح غذا ہے، کھا لو، تو پھر جو ہے عقل عملی اجازت دے گی اس کو آگے بڑھنے کی، اس غذا کو کھانے کی. مگر عقل نظری کہے کہ نہیں یہ تو دوسرے کا مال ہے، یہ تو حلال ہی نہیں ہے، یا یہ ایسا کھانا ہے کہ جس کے اندر نجاست ملی ہوئی ہے. اگر عقل نظری اجازت نہ دے تو عقل عملی جو ہے وہ اس غذا کو کھانے سے جسم کو روک دے گی. جی جی نہیں، اگر علم نہیں بھی ہوگا تو عقل نظری کو اتنا کہے گی کہ نہیں معلوم ہے تو ابھی توقف کرو، یا علم حاصل کرو، یا اس سے پوچھو کہ جس کو معلوم ہے، مگر ڈائریکٹ اجازت نہیں دے گی وہ. مگر یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب قبضہ عقل عملیہ کا ہے، قوت عقلیہ کا غلبہ ہے. مگر غلبہ ہوگا ہی نہیں تو یہ پوچھے گی ہی نہیں. جیسے خواہش پیدا ہوئی اٹھا کے کھا لیں گے، اپنا ہو یا غیر کا ہو. تو اگر مسئلہ اسے نہیں بھی معلوم ہوگا عقل نظری کو، تو یا تو وہ یہ عقل عملی سے کہے گی کہ نہیں ابھی استعمال نہیں کرو، پھر میں مسئلہ معلوم کرتا ہوں. مسئلہ معلوم کر کے پھر عقل عملی سے عقل نظری بتائے گی کہ یہ کرو یا نہ کرو. مگر غلبہ اگر دوسری قوت کا ہوگا تو ڈائریکٹ کی یاد مل جائے گی. تو پہلا عقل نظری کی پاس فائل جائے گی، عقل عملی جو ہے فائل عقل نظری کو بھجوائے گی. ہر بات میں اجازت نہیں، یہ خود بخود پروسیس چل رہا ہوگا. اس کی تشریح بھی عقل نظری کرے گی. اور مثلا جو ہے انسان کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے رات کے اندھیرے میں، تو اس نے فوراً عقل عملی سے کہا کہ کیا بھاگو ادھر. خواہش نے عقل عملی سے پوچھا، عقل عملی عقل نظری سے پوچھے گی کہ آیا یہ مقام ہے کہ جہاں پہ وہم کرنا صحیح ہے، یا آیا یہ خطرے کا مقام ہے. اب اگر عقل نظری کہتی کہ ہاں یہ خطرے کا مقام ہے تو پھر وہ عقل عملی سے کہے گا ٹھیک ہے بھاگو یہاں سے. اگر عقل نظری فیصلہ کرتی کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، وہم ہے، تو پھر وہ بھاگے گا نہیں. تو جو بھی ہوگا، البتہ پروسیس بہت فاسٹ ہوگا، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا. جیسے ہم پہلے بھی مثال دے چکے ہیں کہ انسان روڈ کراس کر رہا ہے، دوسرے کا ٹرک آ رہا ہے. اب آنکھ نے ٹرک کو دیکھا، اس سے میسج بھیجا دماغ کو، دماغ نے جو ہے وہ غور کیا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کا خطرہ ہو سکتا ہے. پھر دماغ نے آرڈر دیا پاؤں کو کہ بھاگو. تو یہ سارا پروسیس ہوا. وہ اتنا اسپیڈی ہوتا ہے، اگر یہ اتنا سوچنے میں ٹائم لگا تو ٹرک آ جائے گی، تو وہ تیزی سے مثلا جو ہے بھاگتا ہے. تو یہ سارے معاملات میں پروسیس ہوگا مگر وہ کافی اسپیڈلی ہوگا. تو جہاں پہ بھی انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی، چاہے غصہ کرنے کی خواہش ہو، وہ غضبیہ کی خواہش، تو وہ پہلے عقل عملی کے وہاں جائے گی. عقل عملی اگر تابع ہے عقل نظری کے تو عقل نظری سے پوچھنے کے بعد جو ہے وہ بتائے گی کہ یہاں غصہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مگر جہاں پہ ایسا نہ ہو بلکہ قوت عقلیہ مغلوب ہو گئی ہو، تو وہاں پہ پھر یہ قوت عقل عملی سے زبردستی اپنا کام کروائے گی. وہ زبردستی اس کے کام ہو رہے ہوں گے عقل نظری سے پوچھے بغیر. حتیٰ کہ عقل نظری چیختی رہے گی کہ بھائی حلال نہیں ہے، نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ، کہا نہیں جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جب عقل نظری مغلوب ہو جائے تب انسان جو ہے وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا ہے. تو چاہے قوت وہمیہ کی کوئی خواہش ہو، چاہے غضبیہ کی ہو، چاہے شہویہ کی ہو، خواہش پیدا ہونے کے بعد اس کو پہلے جانا پڑتا ہے عقل عملی کے پاس. اب ان تینوں قوتوں نے عقل عملی کو اپنی بنا دیا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ وہ کام کر رہے ہوتے بغیر عقل نظر سے پوچھے.
اور اگر عقل نظری کا غلبہ ہے تو عقل نظری سے پوچھے بغیر کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور عقل نظری کو نام دیا تھا عقیدہ کا، اور عقل عملی کو کیا نام دیا تھا؟ عاملہ کا. تو اگر کہیں ہم دیکھتے کہ قوت عاقدہ لکھا ہوا ہے، قوت عاملہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے اشتباہ نہ ہو کہ یہ کوئی عاقدہ الگ قوت ہے اور عاملہ الگ قوت ہے. عاقدہ سے مراد عقل نظری ہے اور عاملہ سے مراد عقل عملی ہے، اور یہ دونوں مل کے ایک قوت ہے، قوت عقلیہ، مگر ایک ہی قوت کے دو حصے ہیں. تو کل قوت 5 شمار نہ کیا جائے کہ عقلیہ الگ ہے اور عملیہ الگ ہے، بلکہ یہ عقلیہ اور عملیہ دونوں مل کے ایک قوت بنتی ہے، قوت عقلیہ، کہ جس کے دو حصے عقل عملی کہیں یا عاملہ کہیں، عقل نظری کہیں یا عاقدہ کہیں. قوت غضبیہ کو دوسرا نام کیا دیا گیا تھا؟ قوت سبعیہ. تو قوت غضبیہ کہے یا سبعیہ کہے ایک ہی بات ہو جائے گی. قوت شہویہ کو دوسرا نام کیا دیا گیا تھا؟ قوت بہیمیہ. تو بہیمیہ کہے یا شہویہ کہے ایک ہی بات ہے. اس طرح سے قوت وہمیہ کو کیا نام دیا گیا تھا دوسرا؟ قوت شیطانیہ. تو قوت شیطانیہ کہیں یا وہمیہ کہیں ایک ہی بات ہے. تو قوت عقلیہ کی بات ختم ہوگی اور ابھی قوت غضبیہ کی بات چل رہی ہے. تو قوت غضبیہ کہے یا قوت سبعیہ کہیں دونوں ایک ہی بات ہیں. تو اس کے اندر جو ابحاث آئے گی اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. تو فہرست میں 3-4 لائنیں پڑھ رہی تھی، ہم آگے دیکھتے صفحہ نمبر 145 کے اوپر 4تھی لائن کے آخری لفظ تک پہنچے تھے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاجرت، اجرت یہ بھی جو ہے قوت غضبیہ کی خرابی میں سے. اجرت یعنی جلد بازی، ہر کام میں سوچے سمجھے بغیر خود پڑھنا، اس کے متعلق گفتگو آئے گی اس میں. اس طرح سے 4 لفظ جو استعمال ہوتے ہیں تقریباً سیم معنی ہے. العنات والتوقف والوقار والسکینہ. سکون، پرسکون ہونا، وقار ہونا، توقف یعنی سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا، اور عنات. یہ چاروں تقریباً ملتے جلتے معنی رکھنے والے ہیں. اس چاروں کے متعلق گفتگو جو ہے وہ آگے آئے گی. اس کے بعد سوء الظن و حسن الظن. سوء الظن یعنی گمان کرنے میں برا گمان، حسن الظن یعنی گمان کرنے میں اچھا گمان. تو اب کن مقامات پہ سوء ظن کرنا چاہیے انسان کو، کس مقامات پہ حسن ظن کرنا چاہیے؟ جیسے کہ بعض مقامات ایسے کہ جہاں حسن ظن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے دشمن سامنے تلوار لے کے آ رہا ہے، کیا وہ تحفہ دینے آ رہا ہوگا ہمیں تلوار کا؟ جب سامنے دشمن ہے تلوار لے کے آ رہا تو تحفہ دینے نہیں آ رہا ہوگا، وہاں حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سوء ظن کن مقامات پہ ہوگا اور کن مقامات پہ حسن ظن ہوگا؟ اس سے زیادہ غضب ہو اور افراط و تفریط و اعتدار فی قوت ہی. غضب کے اندر جس مقام پہ انسان غصے کے عالم میں آئے تو اس کا افراط کیا ہے، اس کی تفریط کیا ہے، اور حد اعتدار کیا ہے. کس مقام پہ غصہ آئے تو اس کو صحیح قرار دیا جائے گا، کس مقام پہ غصہ آئے تو غلط قرار دیا جائے گا، اور غصے کی کتنی مقدار جو ہے وہ مقام اعتدار میں کہی جائے گی، کون سی مقدار ہے جو اس سے کم یعنی تفریط والی کہی جائے گی، اور کون سی مقدار ہے جو افراط والی کہی جائے گی. اس کے متعلق تفصیلی گفتگو آئے گی آگے. ذم الغضب ہے غصے کی مذمت. جب غصے کی مذمت آئی تو اس سے کیا مراد ہے کہ کیا انسان کو کسی بات پہ غصہ آئے ہی نہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ غصہ تو آئے انسان کو جہاں پہ غصہ آنا چاہیے، مگر غصہ آنے کے بعد انسان کو ایسا کام نہ کرے جو خلاف شریعت ہو. تو غصے میں کی مذمت آئی اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت آئے گی اس میں. امکان و ازالت غضب ہے وہ طرق و علاج ہی، کہ آیا غضب کو بالکل ختم کرنا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اگر غضب انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، ان مقامات پہ بھی غصہ آنے لگے کہ جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے، تو اس کا علاج کیا ہوگا. تو اس کی گفتگو آئے گی آگے. اس کے بعد فضیلت الحلم و قسم الغیظ. حلم کی فضیلت، غصے کو ضبط کرنے کی فضیلت. حلم یعنی بردباری، ضبط. علم کے ساتھ جس صفت کو ضروری قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ حلم. کہ اگر علم آ جائے اور حلم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھلنے کودنے لگتا ہے. کہ دو چیزیں پتہ
چل جاتے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا. اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علم کے ابتدائی زمانے میں انسان کی اچھل کود زیادہ ہوتی ہے. وہ 2 کتاب پڑھ کے سمجھ جاتا ہے بہت بڑا عالم بن گیا. جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے پھر اس میں حلم آنا شروع ہوتا ہے, اس کے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ آگے تو بہت کچھ ہے, یہ جو پڑھا ہے وہ تو کچھ نہیں ہے. تو شروع میں جو ہے اس کے اندر علم کے 2 لفظ آنے کے ساتھ ہی اچھل کود ہوتی ہے, اور وہ اچھل کود اس کے علم کو بھی برباد کر دیتی ہے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے پھر علم آنا شروع ہوتا ہے. مگر بعض کو یہ اور بات ہے کہ آگے جا کے بھی علم نہیں آ پاتا, تو اس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ بسا اوقات تو نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم کے ساتھ جو ہے وہ حلم ہو. جی, حلم یعنی بردباری, سمجھداری, جو کلام جہاں پہ کرنا ہو وہاں پہ کرے. یعنی کہ انسان کے پاس معلومات ہیں تو ہر جگہ دینا شروع کرے, کہ علم آئے تو اہل ہو یا نااہل ہو ہر ایک کو بانٹتا پھرے. جو بات جس مقام پہ کرنی چاہیے وہاں کرے, جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں خاموش رہے. علم آنے کا مقصد نہیں کہ انسان ہر جگہ اس کو پہنچاتا رہے, بلکہ ضبط کے ساتھ, اچھل کود نہ ہو جس کے اندر. وہ قزیم الغیظ, غصے کو ضبط کرنا, یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی صفت ہے. جیسے خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کہ امام اسلام کی یہ صفت جو مشہور کاظم, اسی مادے سے قزم, یعنی غیظ کو ضبط کرنا, غصے کو ضبط کرنا, کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ غصہ آئے مگر اس کے بعد اس غصے کی وجہ سے شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کسی بات ناپسند جس پہ غصہ آتا ہے تو غصے کے آتے ہی ساتھ زبان سے غلاظتیں نکلنا شروع ہوتی ہے, کہ گالیاں. اس سے زیادہ شدت غصے کی بڑھتی ہے تو پھر ہاتھ آگے بڑھتا ہے کسی کو مارنے کے لیے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اس کا مطلب وہ قزیم و غیظ نہیں ہے. ناپسندیدہ چیز آنے کے بعد اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچا رہے جو خلاف شرع ہے, تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے قزیم الغیظ کی صفت کے آنے کا آغاز ہوا ہے. البتہ اس کے مراتب ہیں جس کے مطابق گفتگو انشاءاللہ آئے گی. اور انتقام والعفو, انتقام اور عفو بالکل متضاد صفت ہے. انتقام یعنی بدلہ لینا, عفو یعنی معاف کر دینا. ہر مقام پہ انتقام لینا یہ بھی اچھا نہیں ہے, ہر مقام پہ معاف کر دینا یہ بھی اچھا نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کسی شخص کو معاف کیا تو آگے جا کے وہ اس سے بڑا نقصان پہنچائے گا ہمیں, تو وہاں معاف کرنا اچھی صفت نہیں مانی جائے گی. اور اگر کسی مقام پہ ہم دیکھتے کہ انتقام لینا یہ فائدہ نہیں دے گا تو وہاں انتقام لینا بھی اچھی صفت نہیں ہے. تو اس کی معیارات کیا ہیں, کن مقامات پہ انتقام لیا جائے گا, کن مقامات پہ جو معاف کیا جائے گا, اس کی تمام کے مراحل جو ہیں وہ بیان ہوں گے. اس کے بعد الانف و رفق, سخت گیری, دل کا سخت ہونا, اور رفق یعنی نرم دلی, انسان کا جو ہے وہ نرم دل ہونا. نرم دل ہونا یہ اچھائی مانی جاتی ہے, اور سخت دل ہونا یہ برائی مانی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کی جو نرم دل ہو وہ بہت ساری آفات و پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بعض مقام پہ کہا جاتا ہے کہ وہ مصیبتیں جو اس کے اوپر حتمی ہوتی ہیں, پروردگار اس کی نرم دلی کو دیکھ کے ان مصیبتوں کو بھی رفع کر دیتا ہے اس سے, کہ چونکہ اس کے دل میں نرمی ہے, اس کے دل میں جو لوگوں کے لیے احساس ہے. جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے, تو یہ ایک پسندیدہ صفت ہے. کیونکہ سخت دلی کہ جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے, اسی کے سامنے کوئی شخص مر رہا ہو تب بھی وہ ہنس رہا ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ انسان کے دل سے احساس ختم ہو جائے. تو یہ دونوں صفتوں میں فرق کیسے کریں گے اور کس طرح سے مقامات کا تعین کریں گے. فضیلت رفق کے, کہ رفق کی کیا کیا فضیلتیں ہیں, ور مداراتوں, اور کن مقامات پہ رفق کا خیال رکھا جائے گا. سوء الخلق کے بے معنی اخذ سے, پھر برا اخلاق, بے معنی اخذ. بے معنی اخذ کیوں کہا, اسی ویسے تو پوری گفتگو کتاب کے اندر اخلاق کے حوالے سے ہے کہ اچھا اخلاق کسے کہیں گے اور برا اخلاق کیسے کہیں گے, مگر یہاں پہ فقط قوت غضبیہ کے اعتبار سے سوء خلق کسے کہا جائے گا اس کی گفتگو ہوگی. تو سوء الخلق کے بے معنی اخذ,
پھر طوروں کو اکتساب حسن خلق کے اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، انسان کون سے طریقے اپنائے تو اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ الحق دو، حق کے متعلق گفتگو آئے گی۔ حق یعنی بغض، عداوت، کینہ، یعنی وہ دشمنی جو اس کو انسان جو ہے سینے میں چھپائے ہوئے ہوں، ظاہر اعتبار سے بہت اچھا بنا ہوا ہو، وہ دشمنی جو قلب کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ اور العداوت الظاہرہ، وہ دشمنی جو کھلی ہو۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیسے انسان پہچانے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حق موجود ہے یا نہیں ہے، اور کیسے پتا جائے کہ عداوت ظاہرہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ الضرب والفحش واللعن والطعن، یہ چاروں چیزیں پیدا ہوتی ہیں قوت غضبیہ کی وجہ سے، کہ انسان فحش گوئی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ قوت غضبیہ کی وجہ سے۔ انسان جو ہے مارتا ہے کسی کو، کیوں مارتا ہے؟ قوت غضبیہ کی وجہ سے۔ انسان لعن و طعن کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ قوت غضبیہ کی وجہ سے۔ تو قوت غضبیہ میں انسان کس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جب اس کی زبان اس کے قابو سے نکل جاتی ہے؟ کس مقام پہ پہنچتا ہے جب اس کا ہاتھ اس کے قابو سے نکل جاتا ہے؟ کس مقام پہ اس کے دل کی عداوت یا کینہ جو ہے وہ زبان سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ وہ لعن طعن کرنے لگتا ہے؟ جی، فحش یعنی بری باتیں، یہ گالی گلوچ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، وہ فحش گوئی میں آ جائے گا۔ تو یہ انسان جب بھی کوئی گالی دیتا ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے قوت غضبیہ کا ہیجان ہے۔ قوت غضبیہ نے مجبور کیا ہے عقل عملی کو کہ زبان سے جو ہے وہ گالی نکلی، اور بتا اس وقت کہ جب عقل عملی غضبیہ کے قابو میں آ گئی ہو اور عقل نظری کی بات ماننا چھوڑ دے، اگر وہ بات مانے تو پھر زبان سے فحش گوئی نہیں ہو سکے گی۔ اس طرح عجب، عجب یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی تکبر کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے۔ مگر تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا، عجب میں کہ اندر اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ویسے سب سے جھک جھک کے مل رہا ہوگا، سب کا احترام کر رہا ہوگا، دل میں ہوگا کہ بھائی یہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میرے پاس علم زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس دولت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میرے پاس صحت زیادہ ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ باہر اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے سارے کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ عجب یہ بھی قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ہے۔ ذمہ آفاتہ علاجہ اجمالاً و تفسیراً، کہ عجب کی مذمت کے سلسلے میں جو آیات اور احادیث آئی ہے اس کا بیان ہوگا۔ عجب کی آفتیں کیا کیا ہیں، اس کے نتیجے میں انسان دیگر کن خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اگر عجب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کی گفتگو تفسیراً بھی آئے گی اور اجمالاً بھی آئے گی آگے۔ جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ عجب کا سب سے آسان علاج تو یہ کہ انسان جو ہے جس فضیلت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اس میں نگاہ وہ اپنے سے بڑے کی طرف رکھے۔ تو کائنات میں، دنیا میں ہر آدمی سے بڑھ کے ایک آدمی ہے، ہر دولت مند سے بڑا دولت مند موجود ہے، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے، ہر شجاع سے بڑا شجاع موجود ہے۔ تو اگر وہ اوپر کی طرف نگاہ رکھے گا تو اس کا عجب ختم ہو جائے گا۔ عجب پیدا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے چھوٹوں کی طرف نگاہ رکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس سے میں بڑا ہوں، اس سے میں بڑا ہوں۔ اوپر کی طرف نگاہ رکھے گا تو عجب اس کا جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کا امیر ترین آدمی جو بھی ہے اس کے بعد بھی دنیا کی کل دولت کا کتنا حصہ ہوگا؟ 1% بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کی کل دولت ہو ایک طرف، اس کا اگر جو سب سے بڑا امیر بھی بن گیا اس کا 1% بھی نہیں ہوگا۔ یا انسان جو سب سے بڑا عالم ہے وہ جس علم کا بھی ماہر ہو، اس عالم سے یہ پوچھا جائے کہ جس علم کے تم ماہر ہو اس موضوع میں کتنی کتابیں لکھی گئی تو شاید پوری کتابوں کے نام نہ بتا سکے، اس کے اندر کا علم تو دور کی بات ہے۔ اگر ایک بہت بڑا ماہر ڈاکٹر ہیں اس سے پوچھا جائے کہ میڈیکل سائنس میں آج تک کتنی کتابیں لکھی گئی، سب کے نام بتا دو، وہ شاید نام بھی نہ بتا پائے، اس کے رائٹر کے نام دور کی بات، اس کے اندر جو میٹر ہے اس دور کی بات۔ تو ہر صاحب فضیلت سے بڑا فضیلت والا موجود ہے۔ تو جب وہ اوپر کی طرف نگاہ رکھے گا تو انسان کا عجب جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتا جائے گا، اور نیچے کی طرف رکھے گا تو پھر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کہ مثلا فلاں جو ہے وہ ابھی تو سر میل پڑھ رہا ہے، میں تو شرما میں پہنچ گیا۔ مگر جب اوپر دیکھے گا کہ مجھ سے آگے بھی پڑھنے والے موجود ہیں
تو پھر ہوگا کہ ابھی تو میں شر رما میں ہی ہوں، خود بخود جو ہے وہ نیچے آئے گا وہ۔ انکسار النفس سے نفس کا منکسر ہونا، منکسر ہونا یعنی انسان کا اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ میں جو ہے وہ پست ہوں۔ پست ہوں سے مراد اپنے آپ کو پست لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے، قلبی اعتبار سے اپنے آپ کو منکسر سمجھنا، یعنی وہ کام بھی انسان انجام دے کہ جس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے ظاہر کیے بغیر قلبی اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے بڑا نہ سمجھے، یعنی عجب کی بالکل برعکس صفت ہے یہ۔ عجب پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اپنے چھوٹوں کی طرف نگاہ کرنے کی وجہ سے، انکسار پیدا ہوتی ہے اپنے بڑوں کی طرف نگاہ کرنے کی وجہ سے، کہ جہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ ہوتا ہے، اگر اس کی تعریف میں کوئی جملہ کہے تو اس کے جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جو ہے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی نگاہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو اسے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس آدمی کو بہت بڑا عالم سمجھا گیا۔ جس فلسفی نے جملہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ تو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، اسی کہ انسان کو بہت سے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ ایک فلسفی کا جملہ موجود ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، میں نے اپنی انگلی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈالی، پھر انگلی کو نکالا، اب دیکھا انگلی کے اوپر کچھ پانی چپکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا علم ہے، اور وہ سمندر جو ہے نا وہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ میری جہالت ہے۔ تو انسان حقیقت میں دیکھے تو اسے جو معلوم ہے وہ بہت کم ہے، جو نہیں معلوم ہے بہت زیادہ ہے، تو کس بات پہ غرور کرے وہ؟ کیا اس نے پورا سمندر حاصل کر لیا علم کا کہ اپنے وہ بہت بڑا عالم سمجھنے لگے؟ تو جو معلومات ہیں وہ انتہائی کم ہیں، جو نہیں معلوم ہے بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس بات کو نگاہ رکھے گا تو خود بخود وہ منکسر ہوتا جائے گا۔ الکبر ذمہ، کبر، کبر یعنی تکبر کرنا، اس کی مذمت میں جو آیات اور روایات آئی ہے اس کا بیان ہوگا۔ التکبر علی اللہ والناس، تکبر کرنا خدا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے۔ خدا کے سامنے کیسے تکبر کرے؟ تو ایک تو اللہ کے سامنے وہ تکبر تھا کہ جو فرعون اور نمرود نے کیا، کہ خدا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا ہیں۔ ایک وہ تکبر ہے کہ جو وہاں تک تو ہمت نہیں ہوتی، مگر پروردگار عالم کے احکام کی پامالی کی صورت میں عام لوگ بھی کر دیتے ہیں، کہ خدا نے حکم دیا کہ یہ حرام ہے، کا پرواہ نہیں ہے، اس کے حکم کی پرواہ کیے بغیر اس کے حکم کی نافرمانی کرے، یہ بھی جو ہے وہ تکبر علی اللہ ہے، البتہ اس کی ادنا قسم ہے، تفصیلات جو اپنے مقام پہ آئے گی۔ اور ایک وہ تکبر ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، عجب تھا جہاں پہ فقط وہ دل میں سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو بڑا، تکبر میں یہ کہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی جو ہے وہ انسرٹ کرنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے بعض لوگوں کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ مجھے لوگ بڑا نہیں مانیں گے جب تک میں فنا بڑے کو چھوٹا نہ کرا دوں، تو فنا بڑے کو چھوٹا کرا دینے کے چکر میں ہوتے ہیں تاکہ مجھے جو ہے وہ بڑا کرا دیا جائے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر لوگوں کی توہین بھی کرتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ طاؤس یمانی تابعی بزرگوں میں سے ہیں اور مولا کے چاہنے والے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ حشام بن عبد الملک حج کی غرض سے مکہ آیا، اس نے خواہش ظاہر کی، اب واقعہ تو طولانی ہے، ٹائم بھی نہیں ہے اتنا، کہ صحابہ میں سے کوئی ہے تو میں ملاقات کروں۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں بچا، کہا اگر تابعی بزرگ میں سے کوئی ہو، تو لوگ جو ہیں کہا کہ طاؤس یمانی نام کی ایک شخصیت موجود ہے، کہا ٹھیک ہے ان کو بلایا جائے۔ اب طاؤس یمانی مولا کے چاہنے والے جب اس کے پاس حاضر ہوئے تو بہت زبردست مکالمہ ہے، وہ جوتے کے ساتھ ہی جو ہے اس کے قالین پہ چلے آئے، اور پھر جو اس نے حشام بن عبد الملک نے سوالات کیے، اس کے جوابات دیے، وہ پورا دلچسپ واقعہ پورا۔ اس کے آخری جملہ جو ہے طاؤس یمانی نے نگاہ کی کہ حشام بن عبد الملک بیٹھا ہوا ہے اور اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو طاؤس یمانی نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر تم کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو کہ جو خود بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں. جب یہ جملہ سنا تو حشام، کیونکہ حشام کے اطراف میں غلام کھڑے ہوئے تھے، بعض لوگ اس کو فضیلت سمجھتے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ میرے پاس کھڑے ہوئے ہوں، کہ کوئی اس کام کے لیے کھڑا ہوا ہو، کوئی اس کام کے لیے کھڑا ہوا ہو، وہ سمجھتے کہ یہ میری فضیلت ہے. اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ ہوتا ہے، تکبر سمجھ. اگر تکبر نہ ہو تو سامنے جو آدمی آئے اس کو بھی بٹھا دے، اس کو بٹھانے میں کیا پرابلم ہے، یا خود کھڑا ہو جائے. مگر خود کھڑا ہو، خود بیٹھا ہوا ہو، سامنے اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں، اس کی جو مذمت ہے وہ اس کی بھی تکبر کی ایک قسم قرار دیا گیا. ہو سکے تو اس روایت کو ضرور پڑھیے گا پوری. طاؤس یمانی کا جو گفتگو ہے، مکالمہ ہے، کتاب اس میں مل جائے گا سورہ واقعہ کی تفسیر میں، جو آیت الدستگیر شیرازی کتاب ہے اس میں موجود ہے یہ واقعہ پورا. تو اب 2-3 لائنیں رہ گئی ہے تاکہ پوری ہو جائے گفتگو. تکبر جو لوگوں کے سامنے ہو اور اللہ کے سامنے ہو. درجات و کبر، تکبر کے جو درجات ہیں. علاج ہو علم و عملاً، علم کے اعتبار سے کیا علاج ہے تکبر کا اور عمل کے اعتبار سے کیا کرنا ہے. اسی کے برعکس صفت تواضع. اب تواضع بھی تفصیل طرف موضوع ہے، ابھی ٹائم نہیں کہ اس کی مثال دی جائے، ویسے بھی گفتگو آگے آنے والی ہے. الذلت و القساوت، الذلت و پھر الافتقار، اپنے آپ کو فخر کرنا، یعنی اپنے اوپر جو ہے وہ فخر مباحت کرنا کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے یا اس قوم سے ہے یا فلاں چیز سے ہے. البغی و بغاوت، تزکیۃ النفس، دل کی پاکیزگی، عصبیت، پھر کتمان حق، حق کو چھپانا، اور انصاف ہو، والاستقامت علی الحق، کے عدل قائم کرنا اور حق پہ باقی رہنا. قساوت، دل کی سختی جو پیدا ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آئے گی. اب چونکہ یہ درس اخلاق تو جو ہے عاشور کے بعد ہی انشاءاللہ شروع ہوگا، تو واپس یہیں سے التحور سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. شروعات پڑھیں. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ. گفتگو جو ہے علم اخلاق میں ہماری قوت غضبیہ کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، اور قوت غضبیہ میں جن باتوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس کی فہرست جو ہے اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا تھا. تو اس فہرست میں جو سب سے پہلی بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جس کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہ تحور ہے. قوت غضبیہ میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قوت غضبیہ کا وسط شجاعت ہے، جبکہ اس کا افراط تحور ہے اور تفرید جو ہے وہ جبن ہے. تو قوت غضبیہ میں اگر انسان شجاعت کے مقام پہ پہنچ جائے تو وہ نفس کے لیے کمال کا سبب بنتا ہے، مگر اگر وہ شجاعت سے ہٹ جاتا ہے اور جبن کا شکار ہو جائے یا تحور کا شکار ہو جائے تو پھر وہ پستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تحور کیا ہے؟ تحور ایک ایسی کیفیت انسان کی کہ جہاں وہ اس مقام پہ بھی بہادری کا مظاہرہ کرے کہ جہاں اسے بہادری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ پہ بھی بے باکی دکھائے کہ جہاں اسے بے باکی نہیں دکھانا چاہیے، ایسا کام کر گزرے کہ جو اسے نہیں کر گزرنا چاہیے، ایسے راستے کے اوپر کہ جہاں تیز رفتار ٹریفک آ رہا ہے وہ سیدھا روڈ کراس کرنا شروع کر دے، کہ دوسرے لوگ جو ہے اسے دیکھ کے بولنے کے تو پاگل آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، آگے پیچھے دیکھے بغیر بھاگ رہا ہے. ایسی بے باکی کہ جس کا عقل اور شر جو ہے جس بے باکی کی اجازت نہ دیتے ہوں اسے تحور کہیں گے. اس کے بالکل اپوزٹ والی صفت ہے جبن، کہ جہاں پہ انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ کسی بھی ایسی چیز کہ جہاں اسے شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اسے پیچھے ہٹ جاتا ہے. دونوں صفتیں کبھی ہیں، تحور بھی اور جبن بھی. اور صفت ممدوحہ کیا ہے؟ کہ انسان بیچ میں ہو، یعنی شجاعت کے مقام پہ.
قوت عقلیہ طے کرے گی، قوت عقلیہ بتائے گی اس کو کہ یہاں پہ تمہیں بہادری دکھانا چاہیے تھی یا نہیں دکھانا چاہیے تھی۔ اور قوت عقلیہ اگر اس کی خود کی قوت عقلیہ کے جیسے اس کے لیے امر واضح نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے عقلاء کی طرف رجوع کرے گا تو وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، اور اگر اس چیز کا تعلق شریعت سے ہوگا تو شریعت سے رجوع کرے گا کہ اس مقام پہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اس کی عقل کیا کہتی ہے، اگر اس کی عقل کہتی کہ یہ شجاعت نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کسی بے باکی کو شجاعت وہ اس لیے سمجھ رہا ہے کہ اس کے جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اس کو شجاعت ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پورا گروپ ہی ہوتا ہے کہ جو ایسے بے باکی دکھا رہا ہے۔ مجھے آج بیان آ رہے ہیں کہ اصل میں یہ بے باکی نہیں شجاعت نہیں ہوتی، وہ ایک طرح کا پاگل پن ہے، جنون کی ایک کیفیت ہے کہ جہاں پہ عقل اس کی سالم نہیں ہوتی وہاں پہ یہ والی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شجاع سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ سمجھ لوگ بھی اس کو شجاع سمجھ ہوتے ہیں۔ کتنا بہادر ہے کہ ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کتنا بہادر ہے کہ مثلا آنکھ بن کے روڈ کراس کر رہا ہے، مطلب وہ اصل میں جنون کا شکار ہوتا ہے۔ عقل اس کی سالم نہیں رہی ہوتی، وسط پہ نہیں رہی ہوتی، اس کے آگے پیچھے ہو گئی ہوتی ہے عقل۔ تو یہ تحور کو جو ہے وہ مذموم صفت قرار دیا گیا ہے۔ پہلے تحور کی بحث پڑھ رہے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ جبن کی گفتگو ہوگی اور پھر جو حد وسط شجاعت ہیں اس کو سمجھائیں گے۔ تو دیکھیے عبارت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، صفحہ نمبر 145 پہ ہے التحور کما علما وہو من طرف افراط، جس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ افراط کی قسم ہے۔ افراط یعنی زیادہ ہونا، شجاعت حقیقی وہی ہے کہ جو حد وسط پہ ہو، اس کا اضافہ ہو جائے تو یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ای الاقدام علی ما لا ینبغی والخوض فیما یمنعہ العقل والشرع من المحاذق والمخاوف، یعنی اقدام کرنا ایسے کام کا کہ جو مناسب نہیں ہے، نامناسب کام میں کے لیے کود پڑنا انسان کا، اور خوف لگانا ایسی چیز کا کہ جس کے عقل اور شریعت جو ہے وہ منع کر رہی ہے، وہ والے کام کرنا، اور وہ چیزیں جو ہے محاذق اور مخاوف میں سے ہوں، ایسی چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہوں، اور ایسی چیزیں کہ جس سے شریعت اور عقل نے خوف زدہ کیا ہو، اس میں بھی وہ اقدام کر بیٹھے ہیں۔ ولا ریب فی انہ من المہلکات فی الدنیا والآخرہ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ صفت ایسی ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَمِّهِ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي وُجُوبِ مُحَافِظَةِ النَّفْسِ وَفِي الْمَنْعِ عَنْ إِلْقَائِهَا فِي مَحَاذِقِهِ، اور اس کے بعد دلیل میں وہ تمام روایات، وہ تمام آیات کام آئے گی کہ جو وارد ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، اور کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بطور مثال قرآن کی آیت کو پیش کر رہے ہیں کہ قول تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں پہ ہلاکت میں ڈالنا، یہ اقدام کرنا کہ جس کی عقل بھی منع کر رہی، شریعت بھی منع کر رہی، پھر بہادری دکھائے کہ میں تو اتنی اونچائی سے جمپ لگا سکتا ہوں، میں تو اس طرح سے گاڑی چلا سکتا ہوں، یا تو میں اتنے ہجوم جو ٹرافک ہے اس میں روڈ کراس کر سکتا ہوں، یہ بہادری دکھانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ وغیر ذالک من آیات و اخبار، ایسا نہیں کہ ایک ہی آیت ہے، اور بھی آیات و روایت موجود ہیں۔ والحق ان من لا یلاحظ نفسه اما يحكم العقل بلزوم محافظت عنه فهو غیر خار من شائبۃ من الجنون، کہتے حق یہ ہے کہ جو آدمی اپنی حفاظت نہیں کرتا ان باتوں سے کہ جس کا عقل منع کر رہی ہے اور شریعت بھی منع کر رہی ہے، وہ آدمی جو ہے جنون کے شائبے سے خالی نہیں ہے۔ ممکن ہے لوگ اسے جو ہے بے باک کہیں، مگر حقیقت میں یہ پاگل بنے کی ایک کیفیت ہے، جنون کی ایک کیفیت ہے کہ جنون میں مبتلا ہے۔ وَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ
اسم العقل من القى نفسہ من جبال شاہ کا، کیسے اس آدمی کو عقل مند کہا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر عقل کی صفت آ سکتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اونچے پہاڑ سے آمادہ کر کے وہاں سے کود پڑے، وہاں سے چھلانگ لگا دے، وہ کیسے یہ کتنا عقل مند ہے؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا کہیں گے پاگل ہے، یا کہیں گے بیوقوف ہے۔ پاگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنون طاری ہے، اور بیوقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عارضی جنون طاری ہے، دونوں میں ہوتا جنون ہی ہے۔ تو اب ایسے آدمی کو عقل مند کا نام تو نہیں دیا جا سکتا۔ وَلَمْ يُبَالِ بِالسُّيُوفِ الشَّاهِرَةِ، اور پرواہ نہیں کرتا ان تلواروں میں کہ جو کھلی ہوئی ہے اور جنگ و جدال چل رہی ہے، اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ داخل کر دے، بغیر پرواہ کیے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے۔ تلوار کی مثال پرانے زمانے کے اعتبار سے ہو جائے گی، آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ جہاں فائرنگ ہو رہی ہے وہیں پہ دیکھنے جا رہے کیا ہو رہا ہے یہ، اور جو وہاں آنے کو تیار نہیں اس کو کہتے تو ڈرپوک ہے، میں تو یہ کہ وہاں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بے باکی، یہ جنون کی کیفیت ہے۔ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو غلط کرا پائے گا۔ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، نہیں، اس کی عقل اگر یہ کہتی ہے کہ مثلا جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو جنون نہیں ہوگا۔ دیکھنا پڑے گا ہر ایک کی صلاحیت کے اوپر۔ ایک جو ہے وہ 10 سال کا بچہ ہے، وہ کہے کہ میں 80 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں اور اٹھانے جائے تو ممکن ہے اس کے لیے بارے کہا جائے کہ یہ بے باکی دکھا رہا ہے، مگر یہی کام 30 سال کی عمر والا کرتا ہے تو ممکن ہے نہ کہا جائے کہ بے باکی دکھا رہا ہے۔ تو دیکھنا پڑے گا اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو ممکن ہے اس کے لیے جنون نہ ہو۔ تو ہر شخص کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ممکن ہے ایک کے لیے یہ بے باکی نامناسب دوسرے کے ہو۔ ایک جو جانتا ہے جنگ کرنا، وہ تلوار کے ساتھ جو ہے میدان میں کود پڑا دشمنوں کے درمیان، وہ شجاعت ممکن کہا جائے۔ دوسرا آدمی جس کو تلوار چلانا ہی نہیں آتی، وہ چلا جائے، وہ ممکن ہے کہا جائے کہ یہ شجاعت نہیں۔ یا تیسری مثال دے رہے کہ وقع فی الشطوط الغامرۃ الجاریۃ ولم یحذر من السباع زاریۃ، یا وہ آدمی کہ جو سمندر کے موجوں میں کود پڑے، کیونکہ تیرنا بھی نہیں آتا، وہ بہادری دکھانے کے لیے، جیسے جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں سمندر کنارے، وہاں جوش چڑھتا ہے مگر اس کا نتیجہ بھی پھر سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسی بے باکی دکھاتے ہیں کہ جس کا عقل بھی منع کر رہی ہوتی ہے اور شریعت بھی منع کر رہی ہوتی ہے۔ یا اپنے آپ کو درندوں کے سامنے پیش کر دینا، وہ کہا میں تو شیر سے نہیں ڈرتا ہوں، چلا گیا شیر کے سامنے، اگر واپس آ گیا تو بتائے گا کہ کیا ہوا، اگر واپس ہی نہیں آیا تو لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ تو جہاں عقل اور شریعت منع کرتی وہاں انسان بے باکی دکھائے، کہتے وَهُوَ يُوجِبُ الْهَلَاكَةَ الْأَبَدِيَّةَ وَالشَّقَاوَةَ سَرْمَدِيَّةَ، کہ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان ابدی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے اور سرمدی شقاوت میں مبتلا ہو جائے، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے اس صفت کے اندر۔ اب اگر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے، علاج کیا ہے اس کا؟ کیا کرے علاج کے طور پہ؟ تو علاج میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا وہ عمومی علاج جو ہر بری صفت میں اسے کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور وہ عمومی علاج کیا ہے کہ انسان کام کرتے وقت اس کے انجام پہ نگاہ رکھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور فرض کرے کہ وہ غلط نتیجہ نکلا تو اب میں اس کو فیس کیسے کروں گا۔ اب ایک بے باکی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تیز رفتار ٹریفک آ رہا ہے اور اس میں روڈ کراس کرنا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں میری تو یہ صفت بن گئی، عادت بن گئی، اب چھوڑنا چاہتا ہے، تو دیکھیں کہ اگر اس کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، جو بے باکی دکھا رہا تھا، نتیجے پہ غور کریں۔ اب ایکسیڈنٹ میں ایک صورت ہے تو مر جائے گا، وہ تو مر جائے گا تو اس کی موت کون سی کہی جائے گی؟ ہلاکت والی، یہ خود اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اچھا پھر وہ سوچے کہ وہ مر گیا، اس کے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا، انجام کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی عقل آئے گی۔ چلے مرا نہیں، وہ ٹانگ ٹوٹ گئی،
فریکچر ہو گیا، 6 مہینے بستر پہ پڑا رہا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا باپ بیچارہ مقروض ہو کے علاج کرائے گا۔ ان انجام کو دیکھے، بہت سارے چیزوں سے، بہت ساری خرابیوں سے انسان جو ہے انجام پہ نگاہ کرنے سے بچ جاتا ہے۔ صرف یہ دیکھ لیں گے یہ تو کر گزروں گا میں، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کی بات والی چیزوں پہ غور کریں تو اس چیز سے بچ جاتا ہے وہ۔ اور جب انجام پہ نگاہ کرنے کے بعد وہ کوشش تو کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی، پھر بھی نہیں بچ پاتا ہے، تو اب اس کے بعد اسے نگاہ رکھنی پڑے گی اپنے آپ کے اوپر، کہ اپنی ہر حرکت اور ہر سکنت کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہیں تحور واری تو نہیں ہو رہی۔ اگر اسے محسوس ہے تحور واری ہو رہی تو فوراً پیچھے ہٹ جائے۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات اسے جبن والی کیفیت بھی اپنانی پڑے گی، کہ اتنا پیچھے چلا جائے تاکہ پھر پلٹ کے جو ہے واپس بیچ میں آ جائے شجاعت کی منزل پہ، کہ بالکل رات کو نکلا ہے روڈ کے اوپر، ہر ہی روڈ ہے، پھر بھی ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے، پھر اس طرح روڈ کراس کرے۔ ابھی یہ احتیاط کرے گا تو کیا یہ احتیاط کب کام آئے گی اس کو؟ دن کے وقت، کہ اپنے اندر یہ جبن والی کیفیت، کہ جہاں پہ لوگ بھی بیوقوف سمجھے گا ابھی کیا دیکھ رہا ہے، کون سی گاڑی آ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی احتیاط کرے گا تو یہ جبن کی کیفیت اس کو فائدہ پہنچائے گی کہ وہ تحور سے نکل کے بیچ میں آئے گا شجاعت میں۔ تو پہلا مرحلہ انجام پہ نگاہ رکھیں، دوسرا مرحلہ اپنے حرکات و سکنات پہ نگاہ رکھیں، تیسرا مرحلہ اگر اس سے بھی صحیح نہ ہو تو پھر بعض معاملات میں جہاں پہ اس سے تحور ہو جاتا ہے اس میں برعکس چیز کریں۔ جیسے اس کو ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہو جاتا ہے، وہ 2 پہ بھی نہ چلائے، کہ 2 پہ بھی چلا تو ڈرے مثلا، تو خود وہ ایک کا شوق جو ہے پیچھے آئے گا کہ بھائی چلو اب 2 پہ چلاؤں گا میں، تو پیچھے آنا پڑے تو پیچھے بھی آیا جائے تاکہ اس صفت کو جو ہے ختم کیا جائے۔ تو وہ طریقے بتا رہے کہ وہ علاج ہو۔ جنون کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، اس آدمی کو جو ہے تحور ہو گیا تھا نا، تو پیچھے آئے گا تو پھر چھوٹ کے واپس بیچ میں آئے گا۔ جیسے ایک آدمی کو بخار ہے تو اس کو اب کیا کریں گے؟ ٹھنڈا کریں گے، اتنا ٹھنڈا نہیں کریں گے کہ پھر وہ ٹھنڈا کا مریض بن جائے، اور وہ ٹھنڈا اتنا کریں گے کہ وہ گرمی جو ہے اس کی ختم ہو جائے۔ عام طور پر اپوزٹ چیز والی دوائی دی جاتی ہے تاکہ وہ بیچ میں وہ چیز آ جائے۔ تو اس میں اس کو جب بے احتیاطی اس میں ہو گئی کہ وہ آنکھ بند کر کے روڈ کراس کرتا ہے، تب وہاں کے جہاں بالکل خالی راستہ ہے وہاں پہ بھی ادھر ادھر دیکھ کے کرے، تو خود بخود اس میں عادت پڑے گی کہ جہاں ٹریفک ہوگا وہاں پہ بھی دیکھ کے چلے گا، دیکھ کے روڈ کراس کرے گا۔ مضمون کو اپنانا نہیں ہے، بذات خود جو ہے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا ہے؟ انتہائی سرد چیزوں کا استعمال مذموم ہے، مگر انسان کو بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ جس کا علاج ٹھنڈی چیزوں کا استعمال ہے، تو کیا ہو گیا؟ اس کے مذموم نہیں رہی۔ جب تک علاج ہو رہا ہے تب تک جو وہ اچھی ہو گئی، وہ جو بیچ میں آ جائے اس کے بعد پھر واپس مذموم ہو جائے گی۔ تو ابھی وہ جرم کا شکار ہوگا بیچ میں آنے کے لیے، شجاعت کو اپنانے کے لیے۔ ہاں، تو اس کو کھینچنا ایسا ہے کہ بیچ میں آ کے رکے۔ تو وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اسے کس حد تک یہ کرنا ہے، اور پھر جرم کا جی ہاں اس میں بھی آئے گا، جرم میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے اس کا تحور میں جانا پڑے، جرم کی بحث میں آئے گا۔ تو خیر شریعت کو تو ہر صورت میں دیکھنا ہے، مگر وہاں پہ جہاں شریعت نے عقل پہ چھوڑا ہے وہاں عقل سے پوچھ لیں گے۔ عقل تو سالم ہے نا، جی جی عقل کو نہیں ہے، نہیں عقل کو نہیں ہے، یہ پریشانی کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے، قوت عقلیہ کو پرابلم نہیں ہے، قوت غضبیہ کو پرابلم ہوا ہے۔ ڈیمیج نہیں ہوئی نا، ڈیمیج ہوئی ہوتے تو عقلیہ میں ڈیمیج ہوئی ہوتے تو پیچھے جو باتیں آئی نا وہ خرابیاں پیدا ہوتی۔ عقل تو سالم ہے، مسئلہ ہے کہ عقل یہ قوت غضبیہ نے جو ہے عقل کو اپنے قابو میں کر لیا، مگر وہ تھوڑا سا عقل کو موقع دے
تو عقل اس کی ہدایت کر دے گی، مگر وہ موقع ہی نہیں دے رہا، اس کے اوپر حاوی ہو گئی قوت غضبیہ. تو یہاں پہ خرابی عقلیہ کی ہے ہی نہیں، تو عقلیہ اپنے مقام پہ ہدایت دینے کو تیار ہے، یہ ہدایت دینا نہیں چاہ رہے اس سے. تو عقلیہ سے رجوع کرے گا تو عقلیہ بتا دے گی کہ بھائی حد وسط یہ ہے، نہ ادھر بھاگو نہ ادھر بھاگو. تو عقلیہ یہاں پہ مددگار ثابت ہوگی. تو بالفرض اگر ہم کہیں کہ اس کی عقلیہ مدد نہیں کر رہی تو دیگر عقلاء سے رجوع کرے گا. یہ 3 مرحلے ہیں اس کو بتا رہے علاج کے. وہ علاج ہو، اس کا علاج یہ کہ بعد تذکر مفاسدہ فی الدنیا والآخرہ. پہلی بات تو یہ کہ اسے یاد کرنا پڑے گا کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں کیا نکلے گا، پھر مفاسد کو دکھے گا. تو بہت ساری برائیوں سے تو انسان مفاسد پہ نگاہ کرنے سے ہی بچ جائے گا. تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا زین عباس صاحب؟ پہلا کام کیا کرنا ہے اس کو تحور سے بچنے کے لیے؟ پیچھے تو تیسرے مرحلے پہ آنا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جی ہدایت صاحب. اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، مفاسد کو دیکھیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب خود بتا دیتے زیادہ اچھا تھا، پوچھ کے بتا رہیں گے. دوسری چیز اس کو کیا کرنی ہے کہ وہ یقدم التروی فی کل فعل یرید الفوز فیہ ہے، کہ وہ باریک بینی سے نگاہ کرے ہر اس کام کے بارے میں کہ جس میں فوز لگانا چاہ رہے ہیں، جس کو انجام دینا چاہ رہے ہیں. کہ وہ دیکھے کہ کہیں وہ تحور والی بات تو نہیں ہو رہی، کہیں بے باکی دکھانے والی بات تو نہیں ہو رہی، کہ ایسی چیز تو نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ مثلاً جو ہے وہ حد وسط سے میں نکل جاؤں گا، افراد کا شکار ہو جاؤں گا. فَإِن جَوَّزَهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ وَلَمْ يَحْكُمَ بِالْحَظْرِ عَنْهُ ارتكبه. اب وہ دیکھتا ہے کہ عقل بھی اجازت دے رہی ہے، شریعت بھی اجازت دے رہی ہے، اور دونوں اس سے روک نہیں رہی ہے، تو ٹھیک ہے اس کا ارتکاب کرے، وہ انجام دے اس کو. وَإِلَّا، اور اگر عقل اجازت نہ دے یا شریعت اجازت نہ دے تو تَرَكَهُ وَلَمْ يُقَدِّمْ عَلَيْهِ، یا وَلَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ، تو اس کو چھوڑ دے، وہ اس کا اقدام نہ کرے، اس سے پیچھے ہٹ جائے. وَرُبَّمَا احتاج فی معالجتہ. اب تیسرا حل، یہ تو 2 علاج تھے. تیسرا علاج کیا ہے کہ وَرُبَّمَا احتاج فی معالجتہ ان یلزم نفسہ الحذر والاجتناب عن بعض ما یحکم العقل بعدم الحذر عنہ. کہ یہاں پہ علاج میں بسا اوقات وہ محتاج ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنے نفس کو ڈرائیں اور نفس کو بچائے بعض ان چیزوں میں سے بھی کہ جہاں عقل کہتی ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے، بچنا نہیں چاہیے، وہاں پہ بھی اپنے آپ کو ڈرائے، وہاں پہ اپنے آپ کو بچائے، تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر تحور والی کیفیت ختم ہو. تو تحور سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ بھی ڈرائے کہ جس سے ڈرنا نہیں چاہیے. کہ حتیٰ یقع فی طرف تفریط، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے تفریط کا مبتلا ہونا پڑے، تو کچھ عرصے کے لیے تفریط میں بھی مبتلا ہو جائے. وَإِذَا عَلِمَ مِن نَفْسِهِ زَوَالَ التَّحَوُّرِ، اور جب اسے معلوم ہو جائے اپنے آپ میں کہ اب تحور ختم ہو گیا، اب بے باکی ختم ہو گئی، تو ترکہ، تو اب وہ تفریط والے کو چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ تحور چھوڑ کے وہ جبن کا شکار ہو جائے، اب اس کو بھی چھوڑ دے. وہ اخذ بالوسط الذی هو الشجاعۃ، اور اب وہ درمیانی والے حصے کو دے دے کہ جس کو شجاعت کہتے ہیں. تو یہ تحور یہ افراد والی کیفیت تھی. وثانیہما الجبن، اور دوسری چیز کیا ہے؟ جبن، یعنی انسان کا ڈرپوک ہونا، بے غیرت ہونا، اقدام کے لیے آمادہ نہ ہونا. بے غیرت بھی اسی جبن کی کیفیت ہے. زیادہ وضاحت جو ہے اس میں بھی قوت غضبیہ کے حوالے سے جو آگے بات آئے گی وہ آئے گی. جبن کہتے ہیں وہ سکون نفس یعنی حرکت انتقام او غیرہ، کہ جبن یعنی نفس کا ساکن رہنا حرکت سے، انتقام یا غیر انتقام کے حوالے سے. کہ کسی نے آ کے مار دیا کوئی فرق نہیں پڑا، کسی نے آ کے گالی دے دی کچھ نہیں ہو رہا ہے، نفس بالکل سکون میں ہے، اس میں حرکت نہیں ہو پیدا ہو رہی ہے. اگر کسی نے گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے، یہ اور بات ہے. غصے کے بعد جو چیز ہونی چاہیے وہ نہ کرے، وہ الگ بات ہے. کسی نے مارا ہے تو اس کو جو برا لگنا چاہیے، مگر یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. کوئی آ کے مار رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی مثلا گالی دے رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ جبن کی کیفیت ہے. اور غضب و افراط فی تلک حرکت ہے، اور غضب جو ہے اسی حرکت کا
افراط ہوتا ہے. غضب یعنی غصہ کرنا، یہ بالکل آخر میں ہوتا ہے. اس کے مقابلے کیا ہے؟ بالکل خاموش بیٹھے رہنا، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اس کو. تو فَلَهُ ضِدِّيَّةٌ لِلْغَضَبِ بِاعْتِبَارٍ وَلِلتَّهَوُّرِ بِاعْتِبَارٍ آخر. تو جبن جو ہے وہ غضب کی بھی ضد ہے اور تحور کی بھی ضد ہے، دونوں کی ضد ہے الگ الگ اعتبار سے. کہ وہ الگ اعتبارین ہوا طرف التفریط من المہلکات عظیمت، دونوں اعتبار سے یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں بہت بڑی چیز ہے یہ تفریط والی میں. کہ جبن کا شکار جو آدمی ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. صرف انسان کے لیے ڈرپوک بن جانا کافی ہے ان خرابیوں کو پیدا کرنے کے لیے. وہ خرابیاں کیا کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں. وَيَلْزِمُهُ مِنَ اعراض ذمیمت مہانت النفس والذلت وسوء العیش وطمع الناس فیما یملکہ. اس کا لازمہ کیا ہے کہ بہت ساری بری صفتیں اس کو عارض ہو جاتی ہے. اس میں سے ایک ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ توہین برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، کہ کوئی بھی اس کی توہین کرے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ اپنے آپ کو توہین برداشت کرنے کا عادی بنا دیتا ہے. وہ ذلت اور رسوائی کا اپنے آپ کو عادی بنا دیتا ہے. ذلیل رسوا ہونے پہ اسے کوئی خرابی محسوس نہیں ہوتی. وہ سوء عیش ہے، اس کی زندگی بری ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ زندگی میں پریشان حال رہتا ہے. اس سے کہ ڈرپوک آدمی کسی کام کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، ہمت نہیں رکھ رہا تو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ. اب اس کے بعد 1000 روپے ہیں، وہ کہے کہ اگر میں اس سے کمانے جاؤں گا تو ایسا نہیں یہ 900 ہو جائے، ڈر کے بیٹھا رہتا ہے. وہ یہ نہیں سوچا کہ اس کے 1000 کے 2000 بھی تو ہو سکتے ہیں محنت کروں تو. مگر ڈرا رہتا ہے کہ نہیں یہ نہ چلا جائے، ایسا نہیں اس میں کم ہو جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھی جو ہے وہ بری رہتی ہے. اسی طرح سے وہ ڈرپوک آدمی جو کہتے ہیں باہر نکلوں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، بات توہمات کے شکار ہوتے ہیں. تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے بربادی آتی ہے انسان کے لیے. جب تک باہر نہیں نکلے گا، کوشش نہیں کرے گا، حاصل نہیں کرے گا، تب تک آگے نہیں بڑھے گا. تو ڈرپوک، البتہ ڈرپوک آدمی کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض جو ہے وہ کسب اور کمائی کے اعتبار سے ڈرپوک ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ اصول علم کے اعتبار سے ڈرپوک ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، روڈ کراس کرنے میں بھی آدھے گھنٹے تک کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ پوچھیں گے بھائی کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا روڈ کراس کرنا ہے. کہا چلے جاؤ، یہ گاڑیاں تو نہیں آ رہی. کہا نہیں وہ دور سے آ رہی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ وہ دور سے گاڑی آنے والی جیسے اس کو دیکھے گی روڈ پہ تو اڑ کے آ جائے گی کہ یہ آدمی کیوں کراس کر رہا ہے. تو بعض اس میں ڈرپوک ہوتے ہیں، کیفیت الگ الگ ہوتی ہے اس کی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بری بن جاتی ہے. وہ طمع الناس سے فیما یملکہ، اور یہ ہمیشہ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے لالچ لگائے ہوتا ہے، خود کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، خود ڈر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وہ فلاں آدمی وہ مجھے دے دے، فلاں یہ دے دے، فلاں وہ دے دے. ہر ایک سے امیدیں باندھے ہوئے ہوتا ہے. وہ خود جو ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا، خود جو ہے کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ طالب علم کے جو پڑھائی کے معاملے میں ڈرپوک ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح پیپر میں پاس ہو جاؤ، چاہے مثلا وہ نقل کرنے میں مدد کر دے، یا وہ مثلا جو ہے وہ آسانی سے پیپر چیک کر لے. یا بعض پیپروں میں تو جو ہے وہ طالب علم باقاعدہ گزارشہ دکھتے ہیں چیک کرنے والے کے نام پہ، اپنے پرابلمس لکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی مطلب مجھے پاس کر دیا جائے، کہ اگر آپ نے فیل کیا تو میری یہ پرابلم ہو جائے گا وغیرہ. وہ چاہتے دوسروں کے سہارے جیے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں. وقلت ثبات فی الامور، اور اپنے کاموں میں بہت کم جو ہے وہ مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں. ذرا سی پریشانی بھی بھاگ جائیں گے. جیسے بعض طالب مدرسے میں آتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی بھی بھاگ جاتے ہیں، اس سے کہ ڈر لگا ہوتا ہے، خوف لگا ہوتا ہے. جو مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ پاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. ضروری نہیں کہ فقط طالب علم کی بات ہو، دنیا کے کسی بھی معاملے میں شروع میں ہمیشہ جو ہے وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ شروع میں آسانیاں ہوگی، تو دنیا کے کسی فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا کہ شروع میں جو ہے آسانیاں ہوں. تو یہ ثبات اس آدمی میں کم ہوتا ہے. والکسل، یہ کاہل ہو جاتا ہے. جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے اس میں کسل کی صفت بھی آ جاتی ہیں. وہ حب الراحت ہے، اور یہ راحت پسند ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ بس سکون ملے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی چیز
مثلاً جو ہے اٹھ کے لانی پڑے تو وہ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے گا کہ کوئی وہاں سے گزرے تو اسے کہے وہ اٹھا کے دے دو، خود اٹھ کے نہیں دے گا، وہ اس کے لیے آدھے گھنٹہ بیٹھنے کو تیار ہے مگر خود محنت کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. وہ راحت اور محبت جو ہے اس میں پیدا ہو جاتی ہے. کہتے بعض جو ہے وہ کاہلوں نے کاہل جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایک انجمن ہونی چاہیے، تو مل کے ایک انجمن بنائی، انجمن کاہلان. اچھا پھر بولا صدر کس کو بنایا جائے اس انجمن کا؟ تو پوری میٹنگ میں جو سوتا رہا تھا کہا کہ یہ ہمارا صدر انجمن کاہلان کا. اب بھی ایک دفعہ ان کاہلوں نے دیکھا کہ وہ تو بہت تیز گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ایمرجنسی میٹنگ بلا دی کہ ایسا آدمی تو صدر نہیں ہو سکتا ہمارا. کاہلوں کی انجمن کا صدر وہ بھی گاڑی تیز چلائے، تو اس کو بلایا جواب طلبی کے لیے کہ بھائی تم نے تو کاہلوں کا ناک کٹوا دیا، اتنی تیز گاڑی تھوڑی چلاتے ہیں. تو کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تیز گاڑی چلانا ہے، میں نے جب پاؤں رکھ دیا تو پھر سوچا اٹھائے کون، تو گاڑی چلتی رہی تیز. تو بعض جو چھوٹے چھوٹے کام میں بھی جو ہے وہ اٹھنا نہیں ہے، بس خود کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ ڈرپوک آدمی کے آگے جا کے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ قاہر ہو جاتا ہے اور راحت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ یوجب الحرمان عن السعادات باسرها. اور یہ ساری باتیں سبب بنتی ہیں کہ وہ سعادات سے محروم ہو جاتا ہے. باسرها نے ساری سعادتیں، جتنی بھی سعادت مندیاں ہیں اس سے وہ دور رہتا ہے. اور تمکین الظالمین من الظلم علیہا، اور ظالموں کے ثبوت کر دیتا ہے کہ وہ اس پہ ظلم کرے. یہ ڈرپوک آدمی ہے، کچھ کر تو نہیں پانا ہے، تو پھر ہر ظالم کو اس پہ ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، اس لیے ظالم کو پتہ ہے کہ سامنے سے جواب تو کچھ ملنا نہیں ہے. وہ عدم مبارات بما یوجب الفضیحۃ والعار، اور اس آدمی کو پھر پرواہ نہیں رہتی کہ اس کی وجہ سے جو اس کی فضیحت ہو رہی ہے، فضیحت ہونا یعنی رسوائی ہونا، اور عار کہ جو اس کی عزت اڑیا ہو رہی ہے، عزت جو ہے لوگوں میں ظاہر ہو رہی ہے، اس سے وہ بے فکر ہو جاتا ہے. وہ تعطیل مقاصد ہی وہ مہمات ہی، اور اس کے اہم کام معطل ہو جاتے ہیں، مقاصد جو ہے معطل ہو جاتے ہیں. وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي ذَمِّهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ مَا وَرَدَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ 2 حدیث پڑھ کے ختم کر دیتے، 2 منٹ ہیں، کہ اسی وجہ سے شریعت میں اس کی مذمت آئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخیلا ولا جبانا، کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، مومن کو حق حاصل نہیں ہے بلکہ لام ہے، مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بخیل ہو، اور نہ ہی حق حاصل ہے کہ وہ ڈرپوک ہو، کہ مومن نہ بخیل ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرپوک ہوتا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھے ایک سلوات پڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور، کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جبن سے کہ ڈرپوک ہو جاؤ، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ان ارد الی ارذل الامور، کہ مجھے جو پلٹایا جائے عمر کے ایسے حصے میں کہ جہاں پہ انسان ذلیل و رسوا ہو جائے، جہاں پہ انسان لوگوں میں پست سمجھا جائے، زندگی میں ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ، اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پناہ اللہ کے رسول مانگ اس لیے رہتا کہ ہمیں سکھائے کہ تمہیں یہ اوصاف کو اپنانا نہیں ہے، ورنہ وہ تو عصمت و طہارت میں سب سے افضل مقام پہ فائز ہیں. ان اوصاف کا ان کے قریب سے تو گزر بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے. اب اس کا علاج کیا ہے جبن کا، وہ انشاءاللہ آئے گا، اور پھر شجاعت کی بحث سے. صلوات پڑھیں.